ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ حسب معمول ہم اس پروگرام میں پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ فون کالز کا جواب دیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں آپ کی بہت سی ای میلز ہیں اور یہ بھی کوشش ہوگی کہ ان تمام ای میلز کا جواب دیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ ہارٹ بٹن ایشوز پر ہم بات کرتے ہیں اور آج کے اس دور میں ہارٹ بٹن ایشوز کی کمی نہیں ہے. بہت سے آپ کے سوالات آتے ہیں ای میلز کے ذریعے سے جس میں ہارٹ بٹن ایشوز کے بارے میں بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں. ابھی کل کی یہ ایک ای میل ہے, میرا خیال ہے یہیں سے شروع کرتے ہیں. منظور اختر صاحب کی یہ ای میل ہے اور اس ای میل وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت امیگریشن کا مسئلہ جو ہے وہ ہیٹ اپ اس لحاظ سے ہو چکا ہے کہ دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں یقیناً ان کا اشارہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف ہے اور اس کے ساتھ ہی کمالا ہیرس, اور ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان کی جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی, ان کے جانب سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے ان دونوں کینڈیڈیٹ میں کون سا بہتر پریزیڈنٹ بنے گا کہ جو امیگریشن کے مسائل کو حل کر سکے؟ اور سب سے پہلے تو کمالا ہیرس کے بارے میں ایک چھوٹا سا سائیڈ نوٹ, اور وہ یہ کہ ابھی تک وہ نامینیٹڈ نہیں ہوئی ہیں, پریزمپٹیو نامینی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے لمبی چوڑی ان کا جو کنونشن ہے پارٹی ہوگی اور اس میں پھر وہ انہیں نامینیٹ کریں گے, تو اس کے بعد سے یہ ٹائٹل جو ہے نامینیٹڈ کا وہاں سے شروع ہوگا. اینی وے, اب دیکھیے اس وقت جو ہمارے سامنے صورتحال آئی ہے وہ یہ ہے کہ کمالا ہیرس کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا اور وہاں سے دیکھنا پڑے گا کہ ان کی پالیسی کیا رہی ہے. ظاہر ہے کہ بائیڈن کی جو بھی پالیسی تھی امیگریشن کے بارے میں وہ ان کی پالیسی تھی. مجھے کوئی بھی ان کا ایسا اسٹیٹمنٹ یاد نہیں ہے کہ جنہوں نے جس وقت انہوں نے جو بائیڈن کی جو پالیسی امیگریشن کی پالیسی اس سے ہٹ کے کوئی موقف اختیار کیا گیا. تو ان ادر ورڈ کہ جو انہیریٹنس میں انہیں ملا ہے, جو بھی پالیسی پریزیڈنٹ بائیڈن کی تھی وہ ابھی تک ان کے ساتھ چپکی ہوئی ہے, اور اب فیوچر میں جس وقت وہ الیکشن کیمپین میں الیکشن ریس میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور ان کی پاپولیرٹی کا گراف بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی نے یقیناً انہیں اڈاپٹ کر لیا ہے اور بڑی تیزی سے انہوں نے پارٹی کے اوپر کمانڈ بھی حاصل کی ہے. اور اس وقت سب دیکھنا یہ ہے کہ وائس پریزیڈنٹ کے لیے کس کو وہ کس کا انتخاب کرتی ہیں, کس کا چناؤ کرتی ہیں, تو وہاں سے بھی کچھ انڈیکیشن ملے گی. اور جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ایک ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اس پروگرام میں کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ امیگریشن کے بارے میں ان کے بڑے نیگیٹو تاثرات ہیں, بڑی نیگیٹو پالیسی ہے. اپنے دور میں بھی انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے امیگریشن کے معاملات کو جو ہے وہ مزید الجھایا جا سکے کیونکہ وہیں سے انہیں پاور ملتی ہے. اب دیکھیں نا اس الیکشن کمپین میں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, اور لیکن ان تمام مسائل کو ایک طرف رکھ کے انہوں نے جس موضوع پہ بات کرنا شروع کیا وہ امیگریشن کا ہے. اور امیگریشن وہ ہمیشہ وہ موضوعات استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کے ریچ پہ جو ہے وہ اٹیک کیا جا سکے. تو اس اٹیک کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے امیگریشن کا مسئلہ جو ہے وہ سر فہرست رکھا. آج جو تھی وینسڈے کو جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں, ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے بلیک جرنلسٹ کی, تو بلیک جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا ایک ایونٹ تھا اور بہت اچھا ایونٹ تھا لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے اسے سابوٹاج کرنے کی کوشش کی کیونکہ انہوں نے آتے ہی اٹیک کرنا شروع کر دیا ان لوگوں پہ کہ جو انہیں انٹرویو کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھے. 3 جرنلسٹ جو ہے وہ اسٹیج پہ موجود تھے اور انہیں کسی کی بھی وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور ایک ہی انہوں نے ون وے جو ہے وہ اپنے سامنے چن رکھی تھی جس پہ وہ باقاعدہ بڑے بری طریقے سے کمالا ہیرس کی مخالفت کر رہے تھے, اور بلکہ اس حد تک گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ذاتی نوعیت کی بات ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, یہ بلیک ہیں یا کون ہے, کیونکہ اب تک تو وہ اپنے آپ کو انڈین کے طور پہ متعارف کراتی تھی کیونکہ ان کی آپ کو معلوم ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ جمیکن اور انڈین پیرنٹس ہے, تو اس لحاظ سے وہ ان پہ تنقید کر رہے تھے کہ جناب ایک دم آنن فانن جو ہے یہ بلیک کینڈیڈیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بلو دا بیلٹ اٹیک تھے اور اس وقت اس کا ریئیکشن بھی بڑا شدید آیا ہے کہ آپ بات کیجئے ایشوز کے اوپر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں
ہم یہی کہا کرتے تھے جس وقت بڑی بڑی ڈیبیٹس ہوتی تھی جس میں ایسے کینڈیڈیٹ تھے کہ جو صرف یہ ثابت کر کے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس کے بل بوتے پر وہ مقبولیت حاصل کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ان کی اسٹرینگتھ ہوتی تھی. اور پھر ایک دور ہم نے دیکھا اس میں کہ ایک ایسا دور آتا ہے کہ جہاں پہ پارٹی جو ہے وہ اپنی جو کینڈیڈیٹ ہے اور ان کی جو پارٹی ہے وہ اپنی پرفارمنس دکھانے کی بجائے جو دوسری پارٹی اور کینڈیڈیٹ کی ویکنیسز کو اجاگر کرتی تھی اس پہ. لیکن اس میں بھی ایشوز ہوتے تھے کہ جی اکانومی ہمارا ایشو ہے, اکانومی کو کس طرح بہتر بنایا جائے گا, اس کی ڈیٹیل اس میں ڈسکشن ہوتی تھی. فارن پالیسی میں کون سے فلاز ہیں, فارن پالیسی ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں, اسے تفصیل سے وہ بیان کرتے تھے. اسی طرح سے امیگریشن اور ڈومیسٹک ایشو, ہزاروں ڈومیسٹک ایشو. لیکن اب وہ تمام معاملہ جو ایک طرف چلا گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ڈیبیٹ کو اس سٹیج پہ لے گئے ہیں کہ جہاں پہ ذاتیات جو ہے وہ شامل ہو گئے, اور ذاتیات پہ بھی بڑے برے قسم کے وار کیے جا رہے ہیں. کسی کو جو ہے کریزی کہا جا رہا ہے, کسی کو ویڈ کہا جا رہا ہے, کسی کو جو ہے وہ مابسٹر کہا جا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ اس قسم کی بات. تو اس میں سبسٹنس آپ کو نظر نہیں آتا, اور سبسٹنس آپ کو جب نظر آئے گا تو اس میں جو خاص طور پہ ایسے لوگ کہ جو اس ملک کی پالیسیز کو جانتے ہیں, اس ملک کے حالات کو سمجھتے ہیں, وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر سکیں گے. یہاں پہ تو سوشل میڈیا ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ دیتا ہے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ مقام دیتا ہے جو گندی سے گندی بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب میکسیکو نے اپنے بارڈر کھول دیے ہیں, لیٹن امریکن کنٹریز نے اپنے بارڈر کھول دیے ہیں, وہاں سے انہوں نے اپنی جو اسائلم جیلز ہیں, پریزن جو ہیں وہ کھول دیے ہیں, اور ریگولر جیلز کھول دیے ہیں, وہاں سے پاگل لوگ اور کریزی لوگ جو ہے وہ امریکن بارڈر کراس کر کے یہاں پہ آ رہے ہیں, اور وہاں سے جو ہے وہ جن لوگوں نے کرائم کیے ہوئے ہیں, جو کنوکٹڈ کرمنل ہے. بائی دا وے یہ لفظ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ فیلنی کی جو کنوکشن ہے وہ کس کی ہوئی ہے. تو اینی وے, تو وہ اس قسم کی ایک فضا قائم کر دے. اب کس طرح سے آپ اسے پروف کریں گے؟ ان سے اتنا وقت نہیں, جرنلسٹ کے پاس جو ہے اتنے مسائل پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ فالو اپ کوشچن کے لیے جگہ نہیں ہوتی. اگر ایک شخص کر رہا ہے کہ جی انہوں نے جیلیں کھول دی ہیں, تو ان سے کون سوال کرے جی کہاں پہ جیلیں کھلی ہیں, کتنی جیلیں کھلی ہیں, کون سے کنٹریز میں کھلی ہیں, کتنے لوگ وہاں سے ان جیلوں سے نکلے ہیں, اور کس طرح سے وہ بارڈر کر کے امریکہ آئے ہیں, اس کا کیا پروف ہے, وغیرہ وغیرہ. اس میں تو پورا اس ایک سوال کے ارد گرد جو ہے پورا جو ہے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہو جائے گی. تو کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ تو اس میں ہر کینڈیڈیٹ یہی چاہتا ہے کہ جو بڑی بڑی ہیڈ لائنز ہے اسے کیچ کرے, اور اس قسم کی پرووکیٹو بات کرے کہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز میں اس کی جو ہے ہیڈ لائن لگنی چاہیے. تو انفارچونیٹ ہے, یہ ڈیموکریسی نہیں رہی. بلکہ کئی پروگرام میں جس وقت ہم بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب وہ ڈیموکریسی کا معاملہ چلا گیا. اب دیکھیں نا ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے. ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ لیٹ سے کہ ایک پارٹی کو جو ہے وہ 55% ووٹ ملے, یا ایک کینڈیڈیٹ کو 55% ووٹ ملے, اور دوسرے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ 53 یا 54% ووٹ ملنے چاہیے تھے, لیکن اسے 45 کے قریب ملے وغیرہ. تو اب جس کے پاس 45% ووٹ ہیں اس نے بھی تو ووٹ کمائے ہیں, اس نے بھی ووٹ جو ہے وہ ون کیے ہیں, اس کا بھی کوئی حق بنتا ہے. تو ڈیموکریسی میں ایک اسے آپ یہ کہہ لیجئے کہ انڈر نیتھ جو ہے, انڈر پننگ جو ہے اس میں ایک تاثر ہوتا ہے, اس میں ایک سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ یار اتنے ووٹ کے ساتھ جو آدمی آیا ہے, جو وننگ پارٹی, وہ کہتی ہے کہ اس کو بھی اکاموڈیٹ ہم نے کرنا ہے. ادروائز اگر یہ میں کہوں کہ جی میرے پاس 52% ووٹ ہے اور میں وہی کرتا جاؤں گا تو میری جو مرضی ہوگی, تو جس کے پاس 48% ہے وہ بھی تو اس کو روکنے کی کوشش کرے گا, اور وہاں سے غیر جمہوری اقدامات شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کامن سینس تھی اور یہ جو کامن انڈرسٹینڈنگ تھی کہ دوسری پارٹی کے جو ہار گئی ہے, لیکن ان کے ہارنے میں جو ہے, کینڈیڈیٹ کے ہارنے میں جو ہے کچھ پرسنٹ کا فرق تھا, تو اس کی پارٹی کو بھی کچھ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے جو ان کی پالیسی تھی اس میں کچھ کمپرومائزز کیے جائے اور ان کو سپیس دی جائے. اگر وہ سپیس ان سے چھین لی جاتی ہے تو پھر تو 100% کنفرنٹیشن ہے. ایک کینڈیڈیٹ کرے گا جی, دوسرا چاہے وہ 48% ہے یا 49, میں تو اس سے بات نہیں کرنا چاہتا, ہم تو اس کو سسٹم میں آنے نہیں دیں گے, وہ تو کرپٹ ہے, وہ تو یہ ہے, اور وہ ہر قسم کی گندی گالیاں انہیں دے رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا وہاں پہ؟ تو جس کے 48% جو ہے فالوورز ہیں وہ بھی تو کچھ کریں گے نا.
ایک تو یہ ہے کہ انہیں کچھ کرنے سے روک دیا گیا، ان کے راستے روک دیے گئے، چاہے وہ کانگریس ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے، چاہے وہ سینٹ ہے، یا پبلک پالیسیز کے ایشوز ہیں. تو یہ ایک المیہ ہمیں سامنے آ رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمالا ہیرس کی جو امیگریشن پالیسی ہوگی وہ اس طرح کی نہیں ہوگی کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنی پالیسی سامنے لے کے آ رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ غیر قانونی طور پہ اس ملک میں داخل ہونے والوں کا وہ راستہ روکنا چاہتے ہیں جس میں انہیں سپورٹ حاصل ہے، لیکن اس کے علاوہ جو امیگریشن کی پوری پکچر ہے وہ تبدیل کر دینا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے اسے وضع کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں جو لیگل طریقے سے یہاں پہ لوگ آنا چاہتے ہیں ان کی بھی تعداد کو وہ بڑا محدود کر دینا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی امیگریشن وہ چاہتے ہیں جس میں ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آئے اور باقی لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں. اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، اور خاص طور پہ جو بہت ہی گمبھیر ایشو ہے اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہے خوفزدگی کا اظہار کر رہے ہیں وہ یہ کہ ان کی جانب سے اور پھر ان کی پارٹی کی جانب سے، اور پارٹی کے علاوہ جو پالیسی میکرز ہیں جو ان کے بہت قریب ہیں ان کی جانب سے بار بار یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اگر ہم پاور میں آ جاتے ہیں تو یہ نقشہ ہوگا امریکہ کا، اور اس نقشے کے اندر ایسے لوگ کہ جو برسوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں ان کے رہنے کی یہاں پہ جگہ نہیں بنے گی، انہیں یہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا. اور ہم کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ ملینز آف لوگوں کی بات کر رہے ہیں. وہ ملینز آف لوگ کہ جو ہیومن رائٹس کے اعتبار سے اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے بال بچے یہاں پہ پل بڑھ رہے ہیں اور اس اکانومی میں ان کی طرف سے کنٹریبیوشن ہے. تو ان لوگوں کا کیا کریں گے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب بہت بڑے ڈیٹینشن سینٹر ہو گئے، انہیں ہم رکھ دیں گے. اور تو کوشچن یہ ہے کہ جی اس سے پہلے آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں اگر صرف ووٹ لینے کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ان اپروپریٹ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اٹس اے کرائم کہ آپ جھوٹ لوگوں سے بول رہے ہیں. اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ اس جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ آپ کی باتیں جو ہے سنی جاتی ہیں اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ کو فالو کرتے ہیں، اور اگر آپ انہیں جھوٹ بول کے اکسا رہے ہیں تو پھر اندازہ کر لیجئے کہ اس ملک کے اندر کیا صورتحال بنے گی. تو یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. تو کسی کینڈیڈیٹ کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب یہ تو کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ایڈیٹ ہے، یہ کریزی ہے، اس کے تو ماں باپ یہ تھے اور یہ اب یہ اپنے آپ کو پوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ اس ڈیوائڈ کے علاوہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک جس پلیٹ فارم سے بھی وہ بات کریں دوسرے پلیٹ فارم پہ جو شخصیت موجود ہے اسے ریسپیکٹ دیں، اس کی باتوں کو سنیں اور اس کا ریبٹل پیش کریں. یہ نہیں کہ جو شخصی جنگ کے اندر جو آپ انوالو ہو جائیں ان کی جو ہے آپ نقلیں اتاریں جس وقت آپ اپنے آڈینس کے سامنے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دس از اے ویری انفارچونیٹ سچویشن. تو میں اس بات میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اسپیسیفک پالیسیز ہوں گی کاملا ہیرس کی، وہ میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ویک میں ہم کور کر لیتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو مجموعی طور پہ ایک پکچر جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی ان کی پالیسیز ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے 1000 گنا بہتر ہوں گی. چلیے یہ اس موضوع پہ اور مزید بات جو ہے وہ نیکسٹ ویک کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ اور بھی پالیسی ایشوز جو ہے ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کو بھی میں اسی پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ کور کر سکوں گا. ناظرین مجھے بتایا گیا کہ آپ کے ٹیلی فون کالز کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا، تو میرا خیال ہے کچھ کالرز کی طرف آتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. اس سے پہلے اوباما نے جب ایگزیکٹو آرڈر کیا تھا ڈاکا کے لیے تو امید یہ ہوئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جب یہ ڈیموکریٹس دوبارہ آئیں گے، جو بائیڈن آئے تھے، تو یہ ڈاکا کا راستہ دوبارہ کھولیں گے. لیکن ابھی تک انہوں نے کھولا نہیں اس کا، اور اس کے بعد اپنے آنے والے انتخابات کا جو ریزولوشن ہے اس میں بھی یہ شامل نہیں ہے. تو اور اس وقت جو حالات ہیں وہ لگ رہے ہیں کہ ٹرمپ آ جائے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹرمپ ڈاکا کو دوبارہ ابھی بند ہے تو وہ بند ہی رہے گا، یا کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، کیا پیشگوئی ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اس کو کئی زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. جو آخری بات کی چلے اسے پہلے لے لیتے ہیں. جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے پروگرام بند کر دیا تھا نا. وہ تو بالکل انہوں نے پروگرام بند کر دیا تھا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ اس کو جو ہے
بغیر لمبی چوڑی بحث کے جو ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کورٹ میں معاملہ چلا، تو کورٹ میں جانے کی وجہ سے جو ہے اس میں ایک لچک پیدا یہ ہو گئی کہ جو لوگ جنہوں نے پہلے سے اپلیکیشن ڈاکا اپلیکینٹ جو ریسیپینٹ ہیں جنہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہیں، ان اپلیکیشنز کے اوپر ورک آتھرائزیشن جو ہے وہ ملتا رہے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس پورے پروگرام کو ختم کر دیا جائے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو اناؤنسمنٹ ہے، شروع میں جس وقت یہ الیکشن کمپین چلا رہے تھے تو اس میں ایسا نظر آیا تھا کہ ان کے دل کے اندر کچھ تھوڑی سی نرمی موجود ہے ڈاکا ریسیپینٹ کے لیے. کیونکہ اس وقت جو پبلک یہ کہہ رہی تھی 67% یا 70% کے قریب پبلک یہ کہہ رہی تھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی اس سٹیج کے اوپر یہاں پہ آئے ہیں، اب یہ ایڈلٹ ہو گئے ہیں، یہ جابز کرتے ہیں، اچھی جابز کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے اکانومی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو گرین کارڈ اور پھر ایونچولی انہیں سٹیزنشپ ملنی چاہیے. تو وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. تو اب یہ معاملہ ابھی بھی کورٹ کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ پھنسا ہوا ہے. اب سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن تھا جس کی وجہ سے یہ دوبارہ فیڈرل کورٹ میں آیا تھا. تو اگر تو اور پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو پروگرام تخلیق کیا گیا تھا اوباما نے جس طرح یہ بنایا تھا، یہ قانون سازی کے ذریعے سے نہیں بنا تھا. تو سب سے بڑا اعتراض جو تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اور ریپبلکن پارٹی کا یہ تھا کہ یہ قانون سازی کے ذریعے سے نہیں ہوا. پریزیڈنٹ نے اپنی سوادیت پہ، جسے ایگزیکٹو ایکشن کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے انہوں نے اعلان کر دیا تھا. تو یہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ ایسے پروگرام جو ہے وہ اناؤنس کر سکے. اور اگر اس نے پریزیڈنٹ نے کچھ کرنا ہے تو جائے اور قانون سازی کے ذریعے سے پارلیمنٹ میں جو ہے اس کو، اور اگر وہاں پہ کانگریس میں جاتا ہے تو وہاں پہ ریپبلکن پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے جو اسے شاٹ ڈاؤن کر دیں گے. تو یہ ایک وشیس سرکل تھا. تو آسان الفاظ میں وہ یہ کہ اگر کمالا ہیرس جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتی ہیں تو I'm pretty sure کہ وہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گی. اور پھر یہ بھی پاسبل ہے اگر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت ہو جاتی ہے، اور سمپل میجورٹی میں نہیں کہہ رہا 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے، اگر یہ مومنٹم بن جاتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ معاملہ، نہ صرف یہ معاملہ حل ہو جائے گا بلکہ اور کئی امیگریشن کے معاملات جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. اور جی آل دا بیسٹ. جی. اور ناظرین مجھے بتایا گیا کہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، بریک سے آنے کے بعد یہیں سے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. چھوٹی سی بریک.
ویلکم بیک ٹو لیگل میٹرز. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور بہت سے موضوعات میرے سامنے موجود ہیں. ایک موضوع جو کمپیریزن کے بارے میں تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کے حوالے سے، اس کے بارے میں نے کچھ اہم پوائنٹس آپ کی نظر کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کمپین میں سر فہرست رہے گا. گو کہ اور بھی بہت سے اہم مسائل ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ امیگریشن کے مسئلے کو سر فہرست رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے. اور جس طریقے سے وہ امیگریشن کے ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے انڈاکومنٹڈ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں ان پہ جس طرح سے وہ حملے کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پاورفل ٹول ہے ان کے ہاتھ میں. اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سامنے لا کر امریکن پبلک کو جو ہے وہ خوفزدہ کیا جائے، کیونکہ اسی میں پھر آپ ان کی باتیں سمجھتے ہیں کہ جی بارڈر سے جو ہے جو کرمنل آ رہے ہیں، بارڈر سے جو ہے وہ مینٹل لوگ آ رہے ہیں، وہاں سے ریپسٹ لوگ آ رہے ہیں، وہاں پہ ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کا جنہیں کسی صورت میں بھی حصہ نہیں ملنا چاہیے، اور یہاں پہ آ کے وہ پورے کنٹری کو جو ہے اونچا نیچا کر دیں گے اور ان کی وجہ سے تباہی آ جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو اسے موضوع بنا کے وہ سامنے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ایک اور ای میل تھی جس میں سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بہت بڑی تنقید ہے کاملا ہیرس کی امیگریشن کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اور خاص طور پہ بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے. تو یہ صاحب معلوم کرنا چاہتے ہیں، انور حمیس ان کا نام ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے. دیکھیے، جو اس وقت جو ایک جو ٹرمینالوجی استعمال کی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین میں، وہ یہ ہے کہ بارڈر زار، جس طرح رشیا کا زار ہوتا تھا، شہنشاہ وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی تھا، ڈکٹیٹر تھا، کہ ذمہ داری کاملا ہیرس کی لگائی تھی کہ وہ بارڈر سیکیورٹی کے معاملات کو حل کریں، اور اس میں ناکام ہو چکے ہیں. اگر صرف آپ اس الزام پہ آپ نظر ڈالتے ہیں تو اس میں صداقت نہیں ہے، کیونکہ انہیں اس طرح سے کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی کہ انہوں نے بارڈر سیکیورٹی کو جو ہے وہ قابو میں لانا. یقیناً ان کی یہ تھی کہ آپ اس قسم کی صورتحال پیدا کیجئے کہ جہاں سے میکسیکو سے اور الباسور سے اور دوسرے کنٹریز سے، لیٹن امریکن اور ساؤتھ امریکن کنٹریز سے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. تو ان لوگوں کو کس طریقے سے جو ہے انسینٹو دیا جا سکے کہ وہ یہاں آنے کی بجائے اپنی کنٹریز میں رہ کے کوئی بزنس کر لیں، کوئی ملازمت کر لیں وغیرہ وغیرہ. تو اس صورت میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ ذمہ داری کاملا ہیرس کو دی گئی تھی، اور کاملا ہیرس نے اسے میں سمجھتا ہوں کہ پوری طریقے سے نبھانے کی کوشش کی، اس لیے کہ انہوں نے جاپان کے ساتھ بات کی اور کئی ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ بات کی. انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ ان کنٹریز کے اندر جو ہے وہ فیکٹریز لگائیے، یہاں پہ مینوفیکچرنگ کی جاب کریٹ کیجئے. اور ایک سٹیج پہ $5 بلین کی انویسٹمنٹ بھی ہوئی. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں کہ جس میں یہ لوگ یہ سمجھیں، کیونکہ اب تو یہ فاقوں پہ آ گئے، ان کے لیے کھانے کے پاورٹی اتنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کرائمز اتنے ہو رہے ہیں وہاں پہ، چاہے وہ ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں یا اسائلم کی بنیاد پہ آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اپنے کنٹری میں رہ سکیں. اور میں اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ان میں سے ایک تعداد سائزبل اماؤنٹ آف پیپل وہ صرف یہاں پہ آنا چاہتے تھے کہ اچھی زندگی گزار سکے. تو اس کے لیے تو کوئی لا موجود نہیں. اگر کوئی کہتا ہے جی کہ میرے ملک میں حالات بہت خراب ہیں اور میں امریکہ میں آ کے ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو یہ کوئی لیگل بیسس نہیں ہے. لیکن اگر یہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ گورنمنٹ نے مقدمے بنائے ہوئے ہیں، جھوٹے مقدمے ہیں، اور میں جو ہے پالیٹکس میں انوالو تھا، یا ریلیجس بیسس کے اوپر، یا سوشل افینٹی کی بنیاد پہ، اور کئی گراؤنڈز ہیں اسائلم کی، ان گراؤنڈز کے اوپر کوئی شخص آتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے راستہ کھلا رہنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام راستے آپ بند کر دیں جبکہ آپ نے انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی چلنا ہے. تو یقیناً یہ ہوا، لیکن یہ میرا خیال ہے کریٹیسزم جو ہے بڑا غلط ہے کہ یہ سیکیورٹی کی جتنی بھی ذمہ داری تھی وہ کاملا ہیرس کو دے دی گئی تھی اور وہ اس میں ناکام. ابھی تو جناب دیکھیے کہ یہ ریس جو ہے ابھی تو ہیٹ ہوپ ہوگی، ابھی تو الزامات کی بوچھاڑ جو ہے وہ ابھی میرا خیال ہے ابھی 10% بھی ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن پالیٹکس میں یہ پریزیڈینشل ریس جو ہے وہ ایک سیاہ داغ ہوگی جو امریکن پولیٹیکل سسٹم کے ماتھے پر ہمیشہ لگے گا. ابھی آپ دیکھیے کہ 90% جو باتیں ہوں گی آپ
انہیں سننا بھی نہیں چاہیں گے. آپ نہیں چاہیں گے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس قسم کے الزامات کو جو ہے وہ سن سکیں. اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کون سر فہرست ہے اور کون اس کے بارے میں باتیں کرے گا. لیکن ایونچولی جو ہے جو لوگوں کو اس نہج پہ لے کے جانے کی کوشش کرے گا, اس راستے پہ لے جانے کی کوشش کرے گا, وہ یقیناً ناکام ہوگا. اچھا ناظرین, دیکھتے ہیں یہ میرے پاس آپ کے لیے جو ہے وہ ویزا بلیٹن ہے. یہ اگست کا بلیٹن ہے. کل سے اگست کی 1 تاریخ ہے, کل سے یہ بلیٹن جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا. تو اس میں جو F1 کیٹیگری, جو فرسٹ کیٹیگری سے لے لیتے ہیں, فیملی کیٹیگری 1, جو امریکن سٹیزنز کے سنز اینڈ ڈاٹرز کے بارے میں ہے جن کی ابھی تک میرجز نہیں ہوئی, ان کے لیے ہمارے پاس ڈیٹ جو ہے وہ اکتوبر 22 2015 ہے. تو اس کا مطلب ہے جنہوں لوگوں نے 2015, جن پیرنٹس نے 2015 میں ان کے لیے اپلیکیشن فائل کی تھی, اب وہ اپلیکیشن جو ہے وہ انٹرویو کے لیے سامنے آ سکیں گی. دوسری کیٹیگری جو ہے وہ گرین کارڈ ہولڈرز کی اسپاؤز یعنی ہسبینڈ اور وائف, اور ان کے وہ بچے کے جو 21 سے کم ہے, ان کے لیے ہمارے پاس جو ڈیٹ ہے F2A ہے, اور وہ نومبر 15 2021 ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ گرین کارڈ ہولڈرز کے وہ بچے جن کی میرجز ہو جاتی ہیں, ان کی پٹیشن جو ہیں وہ ڈراپ ہو جاتی ہیں. اور F2B گرین کارڈ ہولڈرز کے وہ سنز اینڈ ڈاٹرز ہیں جن کی میرجز نہیں ہیں لیکن ان کی ایج 21 یا 21 سے اوپر ہو چکی ہے. وہ ڈیٹ ہمارے پاس F2B کی صورت میں آتی ہے, اور ڈیٹ ہمارے پاس ہے May 1 2016 کی. اچھا, بائی دا وے, ہمارے ایک دیکھنے والے نے کہا کہ میرا تعلق انڈیا سے ہے اور آپ کا پروگرام جو ہے بہت سے انڈین ویورز بھی دیکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کی جو کیٹیگریز ہیں ویزا بلیٹن وہ بھی بتا دیا کیجیے. بالکل جناب, اب تک جتنے بھی میں نے کیٹیگریز بتائی ہیں اس میں انڈیا کو بھی شامل کر لیجیے, کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں بہت فرق تھا, لیکن اب یہ فرق جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پہ میجر ڈفرنس کہاں پہ ہے. میجر ڈفرنس جو ہے وہ F4 کیٹیگری میں ہے, جو امریکن سٹیزنز کے سبلنگ یعنی بردر اور سسٹرز ہیں, ان کے لیے پاکستان کے لیے جو ڈیٹ ہے وہ August 1 2007 کی ہے, اور انڈیا کے لیے جو ہے وہ June 15 2006 کی ڈیٹ ہمارے سامنے آئی. تو انڈیا از کیچنگ اپ, لیکن انڈیا جہاں پہ پیچھے رہ گیا وہ امپلائمنٹ کیٹیگری. مثال کے طور پہ جو امپلائمنٹ تھرڈ پریفرنس ہے وہ پاکستان کے لیے جو 2021 ہے اور انڈیا کے لیے 2012 ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر دیجئے کہ 9-10 ایئرس کا ڈفرنس ہے امپلائمنٹ کیٹیگری میں, F3 کیٹیگری میں. باقی جو فیملی بیسڈ کیٹیگریز ہیں وہ ایک ساتھ ہی ہیں. لیکن آئندہ جو پروگرام ہوگا اس میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ انڈیا کی اگر ڈیٹس جو ہیں وہ مختلف ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں اشارہ دے دیا جائے. اچھا جناب, یہ میرے پاس آپ کی ای میلز ہیں, میرا خیال ہے ان ای میلز پر نظر ڈالتے ہیں. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے سبلنگس کے لیے 2 بہنوں کے لیے اور 3 بھائیوں کے لیے I-130 درخواستیں سبمٹ کی تھیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہ اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہوئے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ امیگریشن کی جانب سے ہمیں نوٹس بھجوایا گیا تھا کہ ان کی درخواستیں مل گئی ہیں, لیکن ابھی تک اپروول نوٹس نہیں آیا. لیکن اس دوران میں مجھ سے جو ایکنالجمنٹ ریسیٹ آئی تھی کہ آپ کی اپلیکیشن مل گئی وہ گم ہو گیا ہے. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ 2 درخواستیں میں نے فل اپ کی تھیں, ان کی فوٹو کاپیز کیے بغیر جو ہے میں نے وہ اپلیکیشنز بھجوا دی تھیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کاپیز کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہیں اور نوٹسز کس طرح سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں, اس ای میل میں جو سبق ہے وہ یہ ہے, جب بھی آپ امیگریشن سروس کو کوئی نوٹس بھجوا رہے ہیں, آپ کوئی اپلیکیشن بھجوا رہے ہیں, کسی سوال کا جواب ان کو بھجوا رہے ہیں, ان کو کوئی لیٹر بھجوا رہے ہیں, کوئی بھی ریٹن ڈاکومنٹ اگر آپ انہیں بھجوا رہے ہیں تو اس کی لازمی طور پہ فوٹو کاپی کر لیجئے. لیکن آج کل کا دور جو ہے وہ لوگ کیمرے سے بھی اور اپنے سیل فون کے ذریعے سے بھی پکچر لے لیتے ہیں, اس کو جو ہے اسکین بھی کیا جا سکتا ہے مختلف طریقے, لیکن اس کی کاپی کو جو ہے محفوظ رکھیے تاکہ فیوچر میں اگر آپ کو وہ ریفرنس کے طور پہ پیش کرنی پڑے تو آپ کے لیے پرابلم نہ ہو. تو اس کے لیے کرنا آپ کو یہ ہوگا کہ ایک طریقہ ہے, فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ ہے. فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت آپ کو اپلیکیشن فائل کرنی پڑے گی, اور اگر آپ بتا رہے ہیں کہ 3 بھائیوں اور 2 بہنوں کے لیے فائل کی, تو پھر آپ نے یہ 5 اپلیکیشن جو ہیں وہ جمع کروانی ہے
فویا کے تحت، فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت. کوئی اتنا بڑا مشکل یہ اپلیکیشن نہیں ہے، آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس سلسلے میں کچھ کوشچن آپ کو سمجھ میں نہیں آتے تو پھر آئی تھنک یو ول بی بیٹر آف ہیونگ اے لائر آن یور سائڈ. کیونکہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی پٹیشنر اپنے نام سے اپلیکیشن فائل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے اور ان کو جواب نہیں آتا. تو یہ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جواب یہ ہے کہ اتنا بڑا مشکل معاملہ نہیں ہے. آپ اپنی درخواستوں کی کاپیز بھی لے سکتے ہیں امیگریشن سروس سے. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں رہے بلکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو نوٹسز ہے، اپروول نوٹسز نہیں آیا لیکن جو اکنالجمنٹ ریسیٹ ہے وہ بھجوائی گئی تھی جو گم ہو گئے، تو فویا کے ذریعے سے آپ ان معاملات کو جو ہے وہ حل کروا سکیں گے. اچھا، یہ دوسرا گو کہ سوال بہت لمبا ہے لیکن اس کا جواب بہت بڑا مختصر ہے، کیونکہ اصل میں جو لب و لباب ہے ان کے ساتھ ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری وائف جو ہے وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، لیکن ابھی انہوں نے ریسنٹلی جو ہے نیشنلائزیشن کے لیے اپلیکیشن فائل کی ہے اور وہ اس ملک سے باہر ہیں اور ان کی بایو میٹرکس کا لیٹر آ گیا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنا ٹرپ پورا کر چکے ہیں تو انہیں کہیے کہ آ جائیے اور آپ بایو میٹرکس کمپلیٹ کر دیں تاکہ ڈیلے نہ ہو. اور اگر وہ ایسا پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ ایکسٹینشن اس کی لے سکتے ہیں اور امیگریشن سروس جو ہے آپ کو نئی ڈیٹ بھجوا دے گی جس پہ انہیں بایو میٹرکس کروانے پڑیں گے. لیکن انفارچونیٹلی بیرون ملک جو ہے ان کے بایو میٹرکس نہیں ہو سکتے. اچھا جناب، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسائلم اپلیکیشن جو ہے وہ کافی عرصہ فائل کی تھی، لیکن اپلیکیشن جو ہے وہ تقریباً 10 مہینے پہلے یہ اپروو ہو چکی ہے، اسائلم آفس میں اپروو ہوئی تھی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں نے لنڈن جا کے، گو کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لنڈن جا کے میں نے شادی کر لی تھی اور اب میں اپنی وائف کو گرین کارڈ کے لیے، ان کے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، اسپانسر کرنا چاہتا ہوں. اور ان خاتون کی پہلے بھی شادی ہے جس سے ان کی 5 سال کی ایک بچی ہے. تو ان کا کویشچن یہ ہے کہ کیا میری وائف اور میری بچی جو ہے وہ ایک ساتھ یہاں پہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں جو چیز آپ نے انکلوڈ نہیں کی ہے وہی اصل اس کہانی کی جڑ ہے. وہ یہ کہ جس وقت آپ نے میرج کی ہے، کیا اس وقت آپ کا اسائلم کا کیس جو ہے وہ اپروو ہو گیا تھا یا پینڈنگ تھا؟ اگر آپ کا اسائلم کا کیس اس وقت پینڈنگ تھا اور میرج جو ہے آپ کی پہلے ہوئی ہے، تو پھر آپ کی بچی جو ابھی آپ کی بچی نہیں ہے وہ، بلکہ ہیں کیونکہ آپ کی میرج ہو چکی ہے، تو وہ بچی اور آپ کی وائف بھی یہاں پہ آ سکتی ہیں کیونکہ اسائلم کی اپروول سے پہلے یہ رشتہ جو ہے وہ قائم ہو گیا تھا. تو اس کے لیے آپ ظاہر ہے کہ آپ کی اسائلم اپلیکیشن کی اپروول اور میرج سرٹیفکیٹ وغیرہ اور اس کے ساتھ کچھ اور ڈاکومنٹیشن ہے جو امیگریشن کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ سبمٹ کر کے آپ اپنی وائف کو اور اپنی بچی کو یہاں پہ بلا سکتے ہیں. اچھا جی، یہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہی سوال ہے، لیکن میرا خیال ہے ڈفرینس جو ہے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں امریکن سٹیزن ہوں اور میں ایک خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب شادی ابھی نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ جو یہاں پر وزٹر ویزے پہ آئی ہوئی ہیں اور ان کا ایک بچہ ہے جس کی عمر 16 سال ہے اور وہ پاکستان میں ہے. تو اگر شادی ہو جاتی ہے کیا پاکستانی بچہ بھی یہاں پہ آ سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے بتایا کہ اس بچے کی ایج جو ہے وہ 16 ہے، تو یہاں پہ جو کنٹرولنگ ڈیٹ ہے وہ 18 کی ہے. تو ان ادر ورڈس کہ اگر آپ میرج کرتے ہیں اور میرج کے وقت جو آپ کے اسٹیپ چلڈرن جو ہیں ان کی ایج اگر 18 سے کم ہے تو پھر وہ بھی آ جاتے ہیں. تو اس میں کوئی آپ کے لیے ایشو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ بچے کی ایج جو ہے وہ 16 ہے. تو آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کی ایج 18، بلکہ اگر 18 بھی ہو جاتی ہے کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ میرج جو آپ نے کرنی ہے اس بچے کی ایج 18 ہونے سے پہلے کرنی ہے. بچے کی ایج جو ہے اگر آپ میرج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بچے کی ایج جو ہے وہ اوپر بھی ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا جناب، یہ صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں few years back I came to the United States and I was here as a student. Unfortunately, I could not continue my education and I have to go back to Pakistan. And now I'm getting married with an American citizen and I want to immigrate to the United States. Do you think that there's going to be any issue
because I overstayed in the United States. Well, it should not be a problem because you said that you missed one semester. So it doesn't mean that you lived in the United States without any visa or without any permission. You were here, and then, you know, obviously you left the country without completing your education, but that's not a point to disqualify you from becoming a green card holder. So I don't see any problem. Another protection you have is when you came to this country, obviously you were given DS status, which is durational status. So that would also protect you. But my advice would be to consult with a competent attorney, registered licensed attorney, who can review your whole situation and put you on the right track. And if you want to contact me, you can contact me at the number which you will be seeing at the screen, and I'll be more than happy to talk to you further on this issue. All right, all the best. अच्छा जनाब, ये एहसन सदीक साहब हैं, ये कह रहे हैं कि मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूं और मैं तकरीबन एक साल पहले, अब कह रहे हैं कि 14 मंथ्स, एक साल पहले गया था, लेकिन तकरीबन 14 मंथ्स जो हैं अब हो चुके हैं और मैं बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गया था, जिसकी वजह से मैं वापस नहीं आ सका। और ये कह रहे हैं कि मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं कि मैं SB1 वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ये पूछ रहे हैं SB1 वीज़ा क्या है। well, देखिए, आपकी जो सूरत हाल है, आपको मालूम है कि जिस वक्त भी ग्रीन कार्ड होल्डर मुल्क से बाहर ट्रैवल करता है तो उसे हर सूरत में, अनलेस कि कोई इमरजेंसी है और कोई अर्जेंसी है और कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकता, विद इन ए ईयर जो है उन्हें वापस आना पड़ता है। अदरवाइज फिर वही सूरत हाल पैदा होगी जिसका सामना आप कर रहे हैं। और अगर और कोशिश हमेशा ये करें कि 6 माह से पहले आ जाए। अगर 6 माह से पहले नहीं आते और उसके लिए भी आपके पास जस्टिफिकेशन मौजूद है और आपने यहाँ पे अपनी रेजिडेंसी जो है अबेंडन नहीं की है, तो आपको वो वापस आने देंगे, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे जो आपका नेचुरलाइजेशन का इंटरव्यू है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, SB1 इज अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन itself is very simple, but you have to pay attention to all the supporting documentation that you want to file, क्योंकि जो supporting documentation है वही इंतहाई अहमियत हासिल कर। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप बहुत ही बुरी तरीके से बीमार थे, तो उसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए। डॉक्टर से जो है जो भी डायग्नोसिस हुआ था उसके डॉक्यूमेंटेशन, जो मेडिकेशन आपने ली है उसके डॉक्यूमेंटेशन, और उसी डॉक्टर से एक और लेटर ले लीजिए और जिसमें अगर वो ये सर्टिफाई कर सकें कि आप इस पोजीशन में नहीं थे कि आप ट्रैवल कर सकें और उन्होंने आपको एडवाइस किया था कि ट्रैवल मत करें, तो फिर ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है ये आप सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन के साथ, और उसके इवज में फिर आपको SB1 वीज़ा वो स्टैम्प करके दे देंगे, जिसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ पे आने के बाद आप अपना ग्रीन कार्ड जो है वो कंटिन्यू रख सकेंगे। ऑलराइट नाज़रीन, मेरे पास अभी भी आपके कुछ ईमेल्स मौजूद हैं। वो कहते हैं ना, वक्त का मुकाबला सख्त। प्रोग्राम का हमारा आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा, थोड़ी देर में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और यहीं से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। छोटी सी ब्रेक।
ویلکم بیک ٹو لیگل میٹرز. ناظرین، وقفے سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. پروگرام کے آغاز میں نے بڑی تفصیل سے امریکہ کی سیاسی صورتحال کے کانٹیکس میں امیگریشن کے معاملات کے بارے میں بات کی تھی. اگر آپ نے وہ حصہ مس کیا، اسے دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹی وی ون یو ایس اے کی فیس بک پر آپ اسے دیکھ سکیں گے. اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی یہ پروگرام دکھایا جائے گا. میرے ہاتھ میں آپ کی کچھ ای میلز ہیں. ان ای میلز کو کور کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ بھی 3-4 جو ای میلز ہیں ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ مجھے امریکن سٹیزن لیے ہوئے تقریباً 13 منتھس ہو چکے ہیں. میرے ایکس ہسبینڈ ابھی تک گرین کارڈ ہولڈر ہیں، اور میری ایک بچی ہے جس کی ایج جو ہے وہ 15 ایئرس ہے. وہ اس کے پاس بھی گرین کارڈ تھا، اور وہ کچھ عرصہ شروع میں جو ہے میرے ہسبینڈ کے ساتھ رہی ہے، لیکن اب یہ بچی میرے پاس ہے، میری کسٹڈی میں ہے، کیونکہ کورٹ میں کیس چلا تھا اور مجھے اس بچی کی کسٹڈی دے دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اس بچی کی کفالت بھی میں کرتی ہوں. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ مجھے جس وقت میں نے سٹیزن شپ لی تھی مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بچی بھی امریکن سٹیزن کا جو کا سرٹیفکیٹ ہے وہ حاصل کر سکتی ہے، تو میں نے اس کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ کہیں یہ پرابلم تو نہیں ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ کرمنل کیس میں سزا ہوئی تھی اور میری بچی جو ہے ان کے ساتھ رہی تھی. کیا اس وجہ سے میری بچی جس کی ایج 15 ایئرز ہے اس کے لیے پرابلم تو نہیں ہوگی؟ جی نہیں، اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. بالکل آپ اس بچی کے لیے سرٹیفکیٹ آف سٹیزن شپ کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی وہ بچی جو ہے وہ بھی امریکن سٹیزن بن چکی ہے. جس وقت آپ کو سٹیزن شپ ملی ہے تو اس کی بدولت آپ کی بچی کو بھی سٹیزن شپ مل چکی ہے، کیونکہ اس کی ایج جو ہے وہ 15 ایئرس ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بچی کی کسٹڈی آپ کے پاس ہے، بچی کی پوزیشن آپ کے پاس ہے، اور بچی آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ایک اور جو کام آپ کر سکتے ہیں جو آسان کام ہے وہ یہ ہے کہ اس بچی کے لیے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر دیجیے. کیونکہ اگر سرٹیفکیٹ آپ سٹیزن شپ لینا چاہتی ہیں تو اس کے لیے امیگریشن کو آپ کو درخواست دینی پڑے گی، کافی لمبا چوڑا اس میں ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن پاسپورٹ جو فرسٹ ٹائم آپ اپلائی کریں گے اس میں فیو ویکس لگ جاتے ہیں، لیکن آپ کو پاسپورٹ آفس جانا پڑے گا. یہ تمام پروف لے کے جائیے. بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، آپ کا میرج سرٹیفکیٹ، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا سٹیزن شپ کا سرٹیفکیٹ، اور بچے کی جو گرین کارڈ وغیرہ ہے. اور اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی ڈاکومنٹیشن کی. ویری سمپل پروسیس. اور اس کے ساتھ ہی یہ جو پاسپورٹ ہے اس پہ وہ ٹریول بھی کر سکیں گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ پروف بھی ہے ان کی امریکن سٹیزن شپ کا. اچھا جناب، یہ ایک کوشچن جو ہے یہ پرول ان ایڈوانس کے بارے میں ہے. گزشتہ پروگرام میں اور اس سے پہلے کے پروگرام میں بھی میں اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور کافی تفصیلات بھی بتا چکا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ جون 17 2024 سے پہلے جو لوگ یہاں پہ آ گئے تھے اور 10 سال سے یہاں پہ مقیم تھے، اور جن کی میرج جو ہے وہ جون 17 2024 سے پہلے ہو گئی ہے، اور ان کی اسپاؤس یعنی ہسبینڈ اور وائف جو ہے وہ امریکہ میں بغیر ڈاکومنٹیشن کے داخل ہوئے تھے، اب ان کا انٹرویو یہاں پہ ہو سکے گا اور وہ یہاں پہ جو ہے وہ گرین کارڈ حاصل کر سکیں گے. تو ان کا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ اپلیکیشن کا ٹائم اب اپلیکیشن ریسیو کرنے کا ٹائم ابھی مقرر نہیں کیا گیا، اور ابھی کون سی پالیسی ہے، تو کیا اس میں کوئی چینجز ہیں یا نہیں ہے؟ جی ہاں، گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کے لیے اگست 19 کی ڈیٹ مقرر کی جا چکی ہے. امیگریشن سروس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگست 19 سے وہ یہ اپلیکیشن جو ہیں وہ ریسیو کرنا شروع کر دیں گے. اور تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے ناظرین کے جنہوں نے یہ خبر نہیں سنی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو امریکن سٹیزنز کے ہسبینڈ اور وائف ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر امریکن سٹیزن کسی ایسے فرد سے شادی کرتے ہیں جو باقاعدہ قانونی طور پہ اس ملک میں داخل ہوئے تھے، تو پھر ان کا انٹرویو گرین کارڈ کا یہیں پہ ہوتا ہے. لیکن اگر امریکن سٹیزن کی میرج جو ہے ایسے فرد سے ہوتی ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ امریکہ میں داخل ہوئے تھے، انسپیکشن نہیں ہوئی، ایڈمیشن نہیں ہوئی، تو پھر انہیں یہاں پہ گرین کارڈ کا انٹرویو نہیں دیا جاتا، بلکہ انہیں واپس جو ہے اپنے ملک جانا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ اپروکسیمیٹلی 500,000 لوگ جو ہیں اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. تو اب ان کے لیے یہ سہولت پیدا کر دی گئی ہے کہ اگر وہ 10 سال سے یہاں پہ مقیم تھے اور یہ جو جون 17 2024 کی ڈیٹ ہے اس سے پہلے ان کی میرج ہو گئی تھی،
تو پھر اگست 19 سے وہ اپنی اپلیکیشن فائل کر کے اس میں ہسبینڈ اور وائف کے لیے یہیں پہ انٹرویو کا سلسلہ شروع کر سکیں گے. شروع میں نے ایک سوال کور کیا تھا جس میں ان صاحب نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ جی بتائیے کہ کامالا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں امیگریشن کے حوالے سے، کوشچن ان کا جو تھا وہ ڈاکا ریسیپینٹ کے بارے میں تھا. تو یہ بھی ایک مثال ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو ہیں وہ اگر لیجسلیشن کے ذریعے سے کنٹرول نہ کیے گئے تب بھی جو ہے اگر کامالا ہیرس جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتی ہیں تو پالیسی ایشوز کے طور پہ ان چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکے گا. اور اگر ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے ہاؤس کو بھی اپنے قابو میں کر لیتی ہے اور سینٹ کو بھی کر لیتی ہے تو پھر یقیناً امیگریشن کے مسائل جو ہے، بہت سے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. اچھا جناب، یہ کوشچن جو ہے وہ مینڈیمس ایکشن کے بارے میں ہے. میرے خیال انہی صاحب کا جواب جو ہے میں نے لاسٹ ویک بھی دیا تھا، لیکن ان کی جانب سے ایک اور کوشچن پوچھا گیا کہ مینڈیمس ایکشن جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے اور پرابلم وغیرہ تو نہیں ہو جاتی. دیکھیے جو لاسٹ پروگرام تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مینڈیمس ایکشن جو ہے وہ ایک اچھا حل موجود ہے، لیکن ساتھ ہی میں نے یہ کہا تھا جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کی سٹیزن شپ کا انٹرویو وغیرہ کمپلیٹ ہو چکا تھا لیکن ابھی تک آپ کو اوتھ سیریمنی نہیں ملی اور 2 سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں. تو اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے سینیٹر سے یا کانگریس مین سے رجوع کیجیے اور ان کے ذریعے سے لیٹر وغیرہ لکھوائیے، کیونکہ ان کی ڈائریکٹ لائن ہے امیگریشن سروس سے. اور مجھے پوری شیور کہ اگر کوئی ایسا پیچیدہ معاملہ نہیں ہے تو آپ کا اوتھ سیریمنی جو ہے وہ آ جانی چاہیے. لیکن اگر اس سے بھی آپ کا حل نہیں ہوتا تو پھر جائیے فیڈرل کورٹ اور فیڈرل کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیے. اور یہ جو دروازہ کھٹکھٹانے کا عمل ہے اس کو مینڈیمس ایکشن کہتے ہیں. اور مینڈیمس، اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ جس میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ کا ریکارڈ کلیئر ہے، بلکہ میں کھل کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جس وقت اپنے کلائنٹ کا انٹرویو کرتا ہوں، ان سے سوالات پوچھتا ہوں اس سے پہلے کہ میں کیس لے سکوں، اور اگر مجھے لگتا ہے کہ جناب ان کا جو ماضی ہے وہ داغ سے مبرہ نہیں ہے، اس میں کچھ داغ موجود ہے جو پوٹینشیل ان کے لیے پرابلم ہو جاتے ہیں، تو دین obviously it's not a good idea to sue the government، کیونکہ پھر ان کے سامنے اگر وہ چیزیں جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے. ادروائز کوئی پرابلم نہیں ہے، مینڈیمس ایکشن جو ہے وہ سکسیسفل ہوتا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ مینڈیمس ایکشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ امیگریشن سروس کو جج یہ کہے گا، فیڈرل جج یہ کہے گا کہ جناب ان کی فائل نکالیے اور کل ہی جو ہے ان کی اوتھ سیریمنی جو ہے وہ اسکیجول کر دیں. وہ یہ آرڈر نہیں کر سکتے. وہ یہ آرڈر کریں گے اور یہ معلوم کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کا کیس اتنے عرصے سے جو ہے وہ پینڈنگ ہے. یہ جو کوشچن اٹ سیلف جو ہے وہ پریشر اتنا بلڈ کر دیتا ہے امیگریشن سروس پہ کہ وہ اس کیس کو آگے بڑھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اچھا جناب، میرا خیال ہے میرے پاس اس وقت جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 2 منٹ رہ گئے، تو ان 2 منٹس کے اندر جو ہے میں یہ 2 سوال جو ہے وہ نپٹانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کئی ماہ پہلے آپ کا پروگرام دیکھا جس میں آپ نے ایج کی بنیاد پر انگلش کی بجائے اردو میں سٹیزن شپ کا انٹرویو دینے کے بارے میں بتایا تھا. اب میرے والد صاحب کی عمر 55 سال ہو گئی ہے، کیا ان کا انٹرویو اردو میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے 3 کیٹیگریز بتائی تھی. ایک کیٹیگری ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ایج جو ہے وہ 55 ہے اور 15 ایئرس سے ان کے پاس گرین کارڈ ہے، اور دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جن کی ایج وہ 50 ہو چکی ہے اور جن کے پاس گرین کارڈ جو ہے 20 ایئرس سے ہے. اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کی ایج 65 ہو چکی ہے اور ان کے پاس گرین کارڈ جو ہے وہ 20 ایئرس سے ہے. تو اس صورت میں یہ ایج کی بنیاد پہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ٹائم جتنے عرصے سے ان کے پاس گرین کارڈ ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے، لیکن سوالات تو وہاں پہ ہوتے ہیں. لیکن جو 65 اور 20 ایئرس کی جو کیٹیگری ہے اس میں سوالوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے. تو یہ ذہن میں نہ رکھیے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کی ایج جو ہے وہ 55 ہے. اگر ان کے پاس گرین کارڈ بھی 15 ایئر سے ہے تو پھر یقیناً آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ آخری کوشچن. ہاں اوکے، یہ کوشچن میں یہ معلوم کیا گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آلرائٹ ان کا پولیٹیکل اسائلم کا کیس تھا، لیکن یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جس وقت میرا اسائلم کا کیس جو ہے
وہ ٹرانسفر ہو گیا امیگریشن جج کے سامنے، تو کیا وہی ڈاکومنٹیشن میں جمع کرا سکتا ہوں یا کہ مجھے نئے ڈاکومنٹیشن جمع کروانے پڑیں گے؟ دیکھیے جو ڈاکومنٹیشن آپ نے اسائلم آفس میں داخل کیے تھے وہ جج کے سامنے بھی آپ پیش کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں مزید ریلیونٹ ڈاکومنٹیشن ہے تو یقیناً وہ ڈاکومنٹیشن بھی آپ جمع کر سکتے ہیں۔ اور جناب ای میل تو میں نے تقریباً کمپلیٹ کر لی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایک آخری کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کی طرف آتے ہیں۔ یہ فرمائیے آپ کا سوال۔ ویلکم ٹو دا شو۔ رضوی ہیلو صاحب میں نے اپنے بھائی کے لیے رضوی صاحب میں نے اپنے بھائی کے لیے جولائی 2007 کو اپلائی کیا تھا اور جی، ابھی اپوائنٹمنٹ لیٹر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی آپ کا آ جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پروگرام کے شروع میں ہی میں نے بتا دیا تھا کہ اس وقت اگست 2007 کے کیسز جو ہیں وہ ویزا بلیٹن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایلیجیبل ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر ویزا بلیٹن جو ہے وہ کرنٹ ہو بھی جاتا ہے تو جب تک انٹرویو آتا ہے اس میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ اور جی آل دا بیسٹ۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج کا پروگرام ایسا تھا کہ جس میں مجھے خوشی ہے کہ آپ کے بہت سے سوالات کا جواب دیا جا سکا، اور اس کے ساتھ ہی بہت سے اہم موضوعات کو ہم نے کور کیے۔ نیکسٹ پروگرام جو وینسڈے 7 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اس میں مزید اہم موضوعات کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے سلیم رضوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔